اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیت 222 اور 223 کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے کی آیت کرتے ہیں، لیکن کل ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت تھی اور بہت کنٹروورشل آیت تھی، لیکن ہم کو اس کو ضرور ڈسکس کرنا تھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے، عورتوں کے لیے خاص کر کے، کہ ہم نے اپنی نمازیں اور اگر روزے ضائع کیے تو اللہ کو جا کر میں اور آپ کیا جواب دیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے سب کو، کچھ ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے اس آیت پر کہ یہ دیکھو کیسا فتنہ پھیلا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کسی بولنے والے کو مجھے جس نے بتایا یا میں نے جن لوگوں سے سمجھا، نہ ان کو اس میں کچھ فائدہ ہے اور نہ ہمیں کچھ فائدہ ہے۔ ہم کو بس ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ہم اپنی نمازوں کو کسی اور وجہ سے ضائع نہ کر دیں، جو کہ ہم نے کل اس کو بہت سمجھا کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو انہوں نے بتایا تھا، یہ ہمارے بڑوں نے، تو اللہ کہیں گے دونوں کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقل والوں کو بلایا ہے۔ اور جب آپ سورہ بقرہ آپ نے سٹارٹ کی، وہ جو ہم 6 پوائنٹس بار بار اس کو لے کر چلتے ہیں، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے بچنے والے لوگوں کے لیے، تو بچنے والے لوگ وہ کوئی علماء لوگ اسکالر کو اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہو، جو اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہو، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہو، وہ اس قرآن پر عمل کرے، اس قرآن سے ہدایت لے۔ تو وہ تو سب سے بات ہو رہی ہے نا، تو مجھے اور آپ کو بھی اس قرآن سے ہدایت لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آج اتنی غلط باتیں شامل کر دی گئی ہیں دین میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا اور اس میں کوئی بھی ایک بھی ایڈیشن نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اس میں ایڈیشن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، ورنہ آپ یقین کرو کہ ہمارے پاس یہ قرآن ایز اے بک موجود ہی نہ ہوتی، لوگوں نے اس کا پتہ نہیں کیا حشر کیا ہوتا۔ جو آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہو کہ اگر کوئی کتاب قرآن کو اور دوسری حدیثوں کی بک کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، پھر بھی اتنے مسلک ہے کہ ہر کوئی الگ الگ بات کرتا ہے۔ انہوں نے اتنی ملاوٹیں کی ہیں اس کے اندر، اور سب نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی اپنی دکانیں چمکائی ہیں۔ سارے نہیں، بہت اچھے لوگ بھی اس میں موجود ہیں، لیکن سب نے اتنی موسٹلی لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں۔ اور یہ بھی میں کہتی ہوں ایک ایسا کرپشن کا اس کے اندر ماحول ہے کہ اگر کسی بڑے کو کچھ کہہ دیا جائے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر افسوس کے ساتھ ہم بات کریں، میں بار بار کہوں گی کہ سب نہیں، بہت اچھے اسکالرس بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کے اندر، اور اگر کوئی ڈفرینشیٹ ہے بھی ہم میں تو اللہ تعالیٰ بس ہم بھی جہاں کہیں غلط ہو اس کو صحیح کر دیں، اور ان کو بھی، لیکن بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت بڑے مافیا بھی ہیں، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے اس کے اندر شامل۔ اور صرف کوئی سنیوں میں ہی نہیں ہے، شیعہ کے لوگ بھی یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی یہی ہے۔ بوری سے ڈسکشن ہوئی تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ کرسچنز بھی یہاں پر جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ پورا ایک بڑوں نے اس کے اوپر اپنا مافیا بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ہر دین میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم کو بالکل ویسے ہی سمجھا دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سمجھایا تھا، اور ہم کو بھی اس پر اسی طرح عمل کرنے والا بنائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تھا۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر ہم نے ڈسکس کیا، اور اس پر دیکھیں پوری بات ہم نے آپ سے یہ کہی کہ یہ ساری بات ہی مردوں سے ہو رہی ہے۔ اس پر میں تو ایک شارٹلی اس پر جو ڈسکس کروں گی ان دونوں آیتوں پر جو ہم نے پڑھی کل 222 اور 223، کہ یہ مردوں سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ بتایا ہے کہ عورت کو اذیت نہ دو ان دنوں میں، کہ جب وہ آلریڈی اذیت میں ہیں تو ان کے ساتھ انٹر کورس نہ کرو۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو توبہ کرنے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں
اللہ پسند کرتے ہیں متطہرین کو، یعنی پاک لوگوں کو جو برائیوں سے دور رہتے ہوں، جو کسی کو اذیت نہ دیتے ہوں، جو اپنی بیوی کا، اپنی اسپاؤس کا خیال رکھتے ہوں، جو ان کو مزید اذیت نہ دیتے ہوں۔ اور آگے بھی اسی بات کی کنٹینیوشن ہوئی جب اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کھیتی ہیں ان کا خیال کرو، ان کو بیجا غلط طریقوں سے ان کو یوز نہ کرو، جہاں سے اصل اللہ نے ان کو یوز کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ سب سمجھدار ہیں، وہیں سے ان کو یوز کرو۔ اور یہاں پیدائش کی بات ہو رہی ہے، کھیتی کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے جہاں سے کھیتی ہوتی ہے وہیں سے ان کو یوز کرو۔ اور جو آدمی اپنی بیویوں کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو منع کیا ہے، یعنی عورت کوئی استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنا کیا بولنا چاہیے کہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر یہ رشتہ قائم کیا وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن غلط طریقوں سے ان کو یوز نہ کرو۔ تو ساری باتوں میں یہ کہوں گی کہ آدمیوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ عورت کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، مل کے فیصلہ کرو کہ کتنے بچے چاہیے، کتنے بچے وہ کر سکتی ہے، کتنوں کو تم دونوں مل کے سنبھال سکتے ہو، کتنوں سے اس کی صحت خراب نہیں ہوگی، کیا ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کیا اس کی آگے کی حالت ہے، نہ کہ اس کو بالکل مردار کر دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت عورت کو عزت دی، اس کے وجود کو عزت دی۔ اور آپ دیکھو اس سے پہلے بھی جب ہم نے دائیں ہاتھ کی ملکیت پر ڈسکشن کی تھی، اس پر بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کوئی ایک گری پڑی استعمال کی ہوئی چیز نہیں بتایا۔ اور آپ شاید میری بات سن کے بور ہو گئے ہوں گے بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے وقت میں بھی جب اس عورت نے اللہ سے ڈسکشن کی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی۔ طلاق کے چیپٹر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کو عزت دی ہے، اللہ نے عورت کو بھی بہت عزت دی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورت کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو اور بہت ہی عزت والے طریقے سے اور اچھے طریقے سے عورت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ بھی تنبیہ کی کہ ڈرو اللہ سے، اگر ناجائز اس کو یوز کرو گے، اگر اذیت دو گے تو یاد رکھو اور جان لو یہ کہ تم ملاقات کرنے والے ہو اس اللہ سے، تمہیں وہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو، یعنی اس کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کو طریقے سے یوز کیا اور اس کی عزت کی۔ مجھے تو یہ بات یہی سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے میں ایک عورت بھی ہوں اور مجھے یہ بہت اچھا بھی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ سب پر رحمان اور رحیم ہے۔ اور اگر پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو بہت عزت دی ہے اور سب کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی بات کی ہے، جو تفسیریں ہمارے آدمی لکھتے ہیں اور اس میں جتنا انہوں نے عورت کو ڈیگریڈ کیا، ہر قصے میں عورت کو کھینچ کر لے آتے ہیں، چاہے آپ آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، چاہے آپ داؤد علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، ہر جگہ گندی باتیں اور عورت کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس بے حیائی پر کیا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو خود اتنی گندی باتیں کرتے ہیں اس کے لیے بس اللہ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ ہدایت دیں اور اللہ ہی مہربان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان مومنین کو دی۔ دیکھیں یہاں مومن کون ہے؟ جو اپنی عورت کو اذیت نہیں دیتے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں ایک اور ٹاپک سٹارٹ ہوا کہ وَلَا تَجْعَلُوا، آیت نمبر 224، کہ نہیں تم بناؤ اللہ کو، نہیں تم بناؤ اللہ کو عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یعنی ڈھال بہانہ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہیں بناؤ کہ تم آگے کسی کو اللہ کی بار بار قسم کھا لو یہ بتانے کے لیے کہ میں بالکل سچا ہوں اور میں تو یوں ہوں اور میں تو ویسا ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ کی قسموں کو ڈھال نہیں بنایا کرو کہ اللہ کی قسم میں تو یہ ہوں اور اللہ کی قسم یوں ہے۔ تو اللہ یہ ایک ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ سوچو کہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہوگا نا جیسے آج ہوتا ہے
کہ ہر کوئی اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسموں کو کھا کر، بیچ بیچ میں یہ بول کر کہ اللہ گواہ ہے، اللہ کے ناموں کو یوز کر کر کے اللہ نے تعالیٰ نے تو ہم کو یہ حکم دیا ہے اور ویسا حکم دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو نیک شو کر کر، یہ بتا کر کہ میں سچا ہوں مت بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسموں کو ڈھال، ان تبرو، یہ کہ تم اپنے آپ کو نیک ثابت کرو، وتتقو، اور ڈرو اللہ سے، یعنی وتتقو، اور ڈرو، وتصلحو، اور اپنی اصلاح کرو بین الناس، اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، یعنی اپنی بھی اصلاح کرو اور لوگوں کے درمیان بھی اصلاح کرو۔ تو دیکھیں آپ کو قرآن میں کئی جگہ پر اس کے ترجمے ملیں گے کہ یہاں پر ترجمہ دیا ہوگا کہ انہوں نے اس طرح سے اٹھایا اس کو کہ نہیں تم بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیک ہو، اور یہ کہ تم کوئی نیکی کرو گے، یعنی یہ کہ نہیں تم نیکی کرو گے، انہوں نے نہیں کو ایڈ کیا ہے یہاں پر، یعنی سمجھے میری بات کہ ترجمہ آپ کے پاس یہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی قسموں کو ڈھال نہ بنایا کرو، یہ کہ نہیں تم نیکی کرو گے اور تم ڈرو گے، اور یہ کہ تم اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان، یہ تم نے اللہ کی قسم یوں کھائی کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں نہیں کا ورڈ کہیں نظر نہیں آ رہا، لا کا کہیں ورڈ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم اس ترجمے کو یوں اٹھائیں گے کہ نہیں تم بناؤ اللہ کی قسموں کو ڈھال، تاکہ تم اللہ کی قسموں کو ڈھال نہیں بناؤ اللہ کی قسموں کو اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے، یہ کہ تم نیکی کرو گے۔ لیکن دوبارہ دیکھیے کہ ہم اس کو کس طرح اٹھائیں گے کہ ولا تجعلوا، اور نہیں تم بناؤ اللہ کو عردتن، ڈھال، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، یعنی تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال مت بناؤ، ان تبرو، یہ کہ تم نیکی کرو گے، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کے صرف یہ بتایا نہیں کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وتتقو، اور ڈرو اللہ سے، یعنی یہ جو تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، لوگوں کو شو کچھ اور کر رہے اور ہو نہیں، تو یہ مت کرو، ڈرو اللہ سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، یعنی کچھ نیکی کے کام کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی باتوں کو مانو، واقعی میں صرف شو کرنے سے نیکی نہیں، جنت نہیں مل جائے گی، صحیح ہے؟ یعنی یہ کہ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں نا کہ میں بہت نیک ہوں، اب جیسے میں آپ کو قرآن کا درس دے رہی ہوں تو سب کو لگے گا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن یہ تو مجھے ہی پتہ ہے نا کہ مجھے کتنا سدھرنے کی ضرورت ہے، لیکن پریٹینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں، لیکن جو پڑھنے والا ہو وہ بہت ٹائم افضل ہوتا ہے بعض دفعہ اور بہت ساری دفعہ، کہ سامنے والا وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہوتا ہے بتانے والے سے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا، تو اللہ ہم سب کو انڈیویجولی یہ بتا رہے ہیں کہ صرف لوگوں میں شو نہیں کرنا کہ میں بہت نیک ہوں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی سنو تو وہ اللہ کے نام لے لے کے، ابھی میں کسی کا دیکھ رہی تھی کہ کوئی پولیٹیشین تھا، وہ اللہ کے نام لے لے کے جھوٹی باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے کہا خدا کے لیے آپ اپنی جھوٹی باتیں کرو، مطلب ظاہر ہے ان کو بول تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اس نے ٹویٹ کیا کہ خدا کے لیے آپ جھوٹی باتیں کرو، لیکن اس میں اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، اور ایسے صرف ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی ایسے ہیں، مطلب نیک شو کرنے کے لیے ہم اپنے خلیے بدلتے ہیں، ہم باتیں نیک کرتے ہیں، لیکن ایکچولی میں ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کو ڈھال مت بناؤ، اس میں بہت ساری مثالیں آپ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈھال بناؤ، جو بنا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی لوگ اور آج بھی، تو جس طرح یہ سارے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں نا جو اس معاشرے میں ہو رہے تھے، جیسے آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہم کو ان ٹاپکس کی ضرورت ہے، تو اس میں سے یہ بھی ایک ٹاپک تھا کہ اللہ کی قسموں کو بہت ڈھال بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے آج ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ڈرو، واقعی میں اللہ کے بن جاؤ، تھوڑا سا کانشیس ہو جاؤ، یہ جو حرکتیں کر رہے ہو کیونکہ اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اور لوگوں کے درمیان وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ دیکھیے ایک تو اصلاح کا ہم ترجمہ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی درمیان صلح کراؤ، لیکن اصلاح کا آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ اس سے بہت بڑا ہوتا ہے، اصلاح یعنی لوگوں میں حق کی باتیں بتاؤ،
لوگوں میں دین کی جو غلط باتیں رائج ہیں ان کی اصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی اصلاح کرو جو غلط طریقے پر چل رہے ہیں، اپنی بھی اصلاح کرو، کیونکہ انسان جب تک دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، تو تتقو میں یہ آ گیا کہ ڈرو اور اپنی اصلاح کرو۔ میں تتقو میں یہ 2 ورڈ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بہتر ہے کہ تم ذرا کانشیس ہو جاؤ، غور و فکر کرو اپنے ایٹیٹیوڈ پہ، اپنی اصلاح کرو، اللہ کی باتیں مانو اور پھر لوگوں میں بھی حق پہنچاؤ۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی اس آیت کو میں بہت براڈ اسپیکٹرم پہ دیکھتی ہوں۔ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے کہ یہ منافق والی زندگی مت گزارو۔ اپنے آپ کو مسلمان 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 کا ٹھپا تو لگا لیا ہے، اس سے کوئی کام نہیں بننے والا، اس سے جنت نہیں ملنے والی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اللہ کی کتاب کو سمجھو اور لوگوں میں بھی حق بات پھیلاؤ۔ جہاں جہاں دین میں غلط باتیں رائج ہوئی ہیں تم علم حاصل کرو، سمجھو قرآن کو۔ علم کیا ہے؟ کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، بہت بار سمجھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن سمجھا دیجئے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سمجھوں، جیسے کہ اس قرآن کی روح ہے ویسے مجھے سمجھا دیجئے۔ تو لوگوں کے درمیان اصلاح کرو جو ان کو غلط باتیں پتہ ہیں۔ اور ایک دوسرا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کیا بات ہے کہ نکلو سوشل ورک کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات کی اصلاح کرو، لوگوں کے مسائل کو حل کرو، جیسے ہمارے یہاں لوگ بہت سارے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ایک سائیکیٹرسٹ کا بھی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ غریبوں کے ساتھ فری میں، ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹرز فری میں لوگوں کی چیزیں کرتے ہیں، راشن پہنچاتے ہیں، بیماری میں ہیلپ کرتے ہیں، جہیز کے کام کرتے ہیں، گھر دلاتے ہیں۔ ایک عام پبلک یہ کام بہت کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے ادارے ہیں، جیسے شوکت خانم ہے، جیسے انڈس ہے، جیسے SIUT ہے، جیسے بہت سارے، یعنی کس کس کا نام لیں۔ ایک انڈیویجول لوگ بہت کام کرتے ہیں اور گروپس میں بھی بہت کام کرتے ہیں، بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ، ورنہ تو ہمارے یہاں گورنمنٹ تو کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ عام پبلک سے ہی لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 2 باتوں میں نے آپ کو اصلاح بتائی کہ ایک تو لوگوں میں جو مسکنسیپشن ہے دین کے بارے میں، جو قرآن سے ہٹ کر لوگ جھوٹی باتیں دین میں کرتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ساری اللہ تعالیٰ اختلافات کی باتیں ہم سے بتا رہے ہیں نا، جو بھی اس زمانے میں اختلاف چل رہے تھے، یعنی اس زمانے میں بھی دین سے ہٹ کر چیزیں چل رہی تھیں، لوگوں نے دین میں بہت ایڈیشن کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا تھا، وہ سوال یہاں پر ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے، اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب آگے آ رہی ہے آیت نمبر 224، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، نہیں وہ پکڑیں گے تم کو اللہ باللغو، یعنی لغویات میں، فی ایمانکم، یعنی جو تم ایسی قسمیں کھا لیتے ہو جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے آپ سعودیہ میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی بات بات پہ واللہ واللہ، اور واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں قسمیں کھاتے ہیں کہ یار اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے وہ نہیں کیا، ایک ان کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جرمانہ رکھا ہے کہ اگر تم نے ویسے ہی اللہ کی کوئی قسم کھا لی ہے تو پھر فائن دینی پڑے گی، جو کہ قرآن سے آپ کو ملتی ہے، اس لیے اپنی اس عادت کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن اس میں اللہ تم کو پکڑیں گے نہیں، لیکن یؤاخذکم، وہ پکڑیں گے تم کو بما کسبت قلوبکم، اس سے جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو اس پر اللہ ضرور پکڑیں گے۔ جیسے کہ باقاعدہ کوئی چیز ہو رہی تھی، کوئی فیصلہ ہو رہا تھا، کوئی گواہی ہو رہی تھی، آپ نے سوچا ابھی تو میں قسمیں کھا لیتا ہوں، پھر بعد میں فائن دے دوں گی، لیکن ابھی جب یہ ہو رہی ہے تو دے دوں۔ اور باقاعدہ لوگوں نے جھوٹ بول کے گواہی دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو عام بات ہے کہ قسمیں کھا کھا کے لوگ باقاعدہ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے معاملات کا حل ہونے والا ہے، اس سے کسی کی مصیبت آنے والی ہے، کسی پر اس سے کوئی بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، یا یہ بہت امپورٹنٹ
بات ہے اس میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، وہ جان بوجھ کے یہ قسمیں کھاتا ہے، اس کو لوگوں کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اور ہمارے یہاں تو جھوٹی قسمیں قرآن پر حلف لیا جاتا ہے، گواہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جج جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ کتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں ہمارے اوپر، ہم کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو لغو میں یعنی عادتاً کچھ کھا لیتے ہو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن باقاعدہ تمہارے دلوں کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ تم جھوٹی کھا رہے ہو اور پھر بھی تم کھاتے ہو۔ اور ایک آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی کھا لیتا ہوں بعد میں فائن دے دوں گا، وہ بھی پکڑا جائے گا، اور جو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کمپنی میں جاب کرنے جاتے ہو، یا اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہوا، یا اور کچھ ہوا، وہاں ہم نے نیچے حلف نامہ لکھ کے دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے، اور پھر ہم چپ کے کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنے قسم کو توڑا ہے۔ یہ تو اللہ کی قسم کی تو ڈھال نہیں ہے، لیکن ایک حلف آپ نے توڑا ہے اس کا، وہ بھی بےمانی ہے اور وہ بھی دھوکہ ہے۔ اور یہاں تو خاص کر کے اللہ کی قسم کی بات آ رہی ہے، اور وہ آپ جان بوجھ کر کھاتے ہو، دل کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کھا رہے ہو، اس سے اپنا فائدہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن قسم جھوٹی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پکڑیں گے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے اور بردبار ہے۔ یہ ہم کو بچوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج کل جو معاشرے میں عادت ہو گئی ہے نا جھوٹ بولنے کی اور اللہ کی قسمیں کھانے کی، اور قسم کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، اس کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو گندے ہو چکے ہیں، لیکن آگے جو جنریشن آ رہی ہے، خدا کے لیے ہم ان کو لعنت کے حوالے نہ کریں، کیونکہ جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ جیسے میرے ماں باپ کھڑے ہوں اور ان کے سامنے میں ماں باپ کی جھوٹی قسمیں کھا سکتی ہوں، میرا دل چاہے گا؟ اور اگر ہمارے دل میں پھر بھی کوئی خوف نہیں ہے، ہم اتنے مردہ دل ہیں کہ ماں باپ کے سامنے بھی ماں باپ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ہم جیسا انسان جانور نما انسان ہے۔ واقعی میں بھی جہاں کہیں غلط ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کر دیں، اور ہم کو ذرا بھی اگر فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ مجھے کوئی اس رب العالمین کی فکر نہیں ہے، اس عظمت والے رب کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اور میں اس کی جھوٹی قسم کھاتی ہوں، تو آپ سوچو کہ ہم سے اللہ کی رحمت دور ہوگی نا۔ تو یہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص اپنے بچوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔